جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آگے تشریف لیں، بچے پیچھے چلے جائیں اور جو جوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کعبے پہ کندھوں پر اٹھایا کیوں تھا، بازو پکڑ کر بستر پر سلایا کیوں تھا. اگر جائز نہیں یا علی کہنا تو پوچھ نبی سے، خیبر میں علی کو یا علی کہہ کے بلایا کیوں تھا. نعرہ حیدری. الحمد لله الذي أكرمنا وأشرفنا وأفضلنا لما جعلنا من أمة حبيبه المصطفى. والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله الذي هو شمس الضحى بدر الدجى نور الہدی صاحب قاب قوسین او ادنی الذي اسمه في السماء احمد وفي الارضين محمد المصطفى وعلى آله وعطرته وأولاده وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء شريعته إلى يوم القيامة يوم الجزاء يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الكوثر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. یقیناً آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے، لیکن ظاہر ہے آپ محبت سے آئے ہیں اس محفل میں، اور یہ اس
حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محفل ہے کہ جن سے صرف انسانوں نے ہی محبت اور پیار نہیں کیا بلکہ ہمارے نبی سے کائنات کی ہر چیز نے محبت اور پیار کیا ہے، سوائے کافر جنوں کے اور کافر انسانوں کے ہر شے نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے اور ہمارے نبی سے پیار کیا ہے۔ تو محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ ناز میں، بارگاہ نبوت میں درود پاک پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کلام یعنی وحی رب کی ہوتی ہے اور زبان حضور کی اور الفاظ حضور کی ہوتے ہیں۔ وحی غیر مطلوب کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو خود رب نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلیت علیہ ومن سلم علیہ سلمت علیہ، اے محبوب تیرا جو امتی تجھ پر صلات بھیجے گا میں خدا خود اس پر صلات نازل فرماؤں گا، اور تیرا جو امتی تجھ پر سلام بھیجے گا تو رب نے فرمایا میں خود اس پر سلام نازل فرماؤں گا۔ اس لیے محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اس عقیدے سے کہ ہم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے، رب ہم پر صلاۃ بھی نازل کرے گا، سلام بھی نازل کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ لہذا محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی آواز آئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں پر زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا
کا نانا ہے زہرا کا وہ بولو زہرا کا وہ پاپا ہے حسین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر نسل کریموں کی بولو ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل نسل کریموں کی لجپال گھرانہ یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم ہے صرف خاکی ہی نہیں صرف فرشی نہیں بلکہ نوری اور عرشی بھی اس لجپال گھرانے کے خیراتی نظر آتے ہیں ہے نسل کریموں کی لجپال یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے خود میری نبی کی صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے فرمایا کل سبب ونسب دوسری روایت میں کل حسب ونسب ينقطع يوم القیامت الا نسبی وسحری فرمایا کل قیامت والے دن ہر رشتہ کٹ جائے گا ہر تعلق ختم ہو جائے گا ہر خاندان کٹ جائے گا لیکن مجھ محمد کا حسب نسب قیامت کو بھی باقی رہنے والا ہے نسل کریموں کی بولو ہے نسل کریموں کی لجپال اگر کوئی خبیث الفطرت انسان اس گھرانے کی عظمت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو بے شک نہ کرے اس گھرانے کی عظمتوں کو وہی تسلیم کر سکتا ہے دنیا میں جس کی ماں کا کردار سفرا ہوتا ہے سبحان اللہ کسی بد نسلے کو کیا خبر میرے محمد کی گھرانے کی کیا شان ہے اور کسی بد نسلے کو کیا خبر ہے جناب ابو طالب کی کیا شان ہے ان کی شانوں کو سمجھنے کے لیے بندے کی نسل بھی پاک ہونا ضروری ہے اور بندے کا ایمان کامل ہونا بھی ضروری ہے نسل کریموں کی بولو ہے نسل مولوی ناک کو رکھ بندہ کرنے رب نے کائنات میں نظام یہ ترتیب دیا ہے
رب کو معلوم تھا ہر مسلک اور جماعت میں نماز پڑھنے والے ضرور ہوں گے، نماز کے بغیر چارے کار نہیں ہے، اور رب نے بھی ایسا قانون ترتیب دیا ہے جب بھی کسی مسلک والا، کسی جماعت والا، کسی بھی عقیدے اور نظریے والا مسلمان نماز پڑھے گا تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صائمہ صابرہ راشدہ مرشدہ زکیہ مزکیہ مقدسہ منورہ مبارکہ مبشرہ موحدہ مجتہدہ فقیہیہ نور چشم رسالت تسکین قلب نبوت اندلی پہ کوہ جنت ملکہ کونین ام الحسن بی بی پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا، اور ان کی ساری نسل پر جب تک کوئی نمازی درود نہ پڑھ لے اس وقت تک اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے نسل کریموں کی بولو ہے نسل گرانا ہے، کہیں اگر کسی ملا کو حیا نہیں آتا تو وہ حیا بھی میرے مصطفیٰ سے سیکھ لے، نبی کی چچے کے ادب کے حوالے سے وہ حضور سے حیا سیکھ لے، اور میرے نبی کی آل کے حیا کے حوالے سے وہ حیا محمد کے صحابہ سے سیکھ لے۔ ایک پروگرام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ میرے نبی کی وہ صحابی ہیں جس نے امت کو میرے مصطفیٰ کی کثیر حدیثوں کا ذخیرہ فراہم کیا ہے، اور اکثر میرے مصطفیٰ کی آل کی محبت کی حدیثیں اکثر ان نے جس نے روایت کی ہے اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ حضرت سرکار ابو ہریرہ ایک سفر سے واپس آئے، دیکھا مدینے کی گلیوں میں، طیبہ کی وادیوں میں میرے مصطفیٰ کا پیارا شہزادہ سید کائنات کی آنکھوں کا تارا میرے مولا علی دل کا چین شہید کربلا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ طیبہ کی راہوں میں ایک دیوار کی اوپر حضرت امام علی مقام امام حسین پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، آ کر ان سے ملاقات کی، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر آپ نے چشم فلک نے دیکھا میرے محمد کے صحابی نے اپنی چادر اتار کر میرے نبی کے نواسے کے جوتوں کو صاف کرنا شروع فرما دیا۔ آپ نے اپنے نالین پیچھے کر لیے، کہنے لگے اے میرے نانا کے صحابی، آپ اتنی بڑی عمر گئے ہو، مجھے حیا آتی ہے کہ آپ میرے نالین کو جنی جوتوں کو ہاتھ لگائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا او حسین ابن علی، سبحان اللہ، فرمایا اے حسین ابن علی، میں نے تمہاری جو شانیں تمہارے نانا سے سنی ہے، اگر وہ شانیں یہ زمانے والے سن لیں تو وہ آپ کو زمین پہ نہ چلنے دیں، بلکہ ساری راہ تمہیں اپنے کندھوں پر لوگ اٹھا کے چلا کریں۔ ہے نسل کریموں کی بولو ہے
مسئلے لیکن اس نسل کی عظمت وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی بیان کر سکتے ہے جو بد نسلہ نہ ہو. محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. کیونکہ ہر دور میں بد نسلیں پیدا ہوتے رہتے ہیں, پریشان نہ ہوا کرو, یہ بد نسلیں مٹ جائیں گے انشاءاللہ. صبح قیامت تک چرچا ہوگا تو زہرا کے بچوں کا چرچا ہوگا. کیا تکلیف ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے موقف ضرور ہوتے ہیں لیکن کم از کم حیا کرنی چاہیے. سادات کے جد کا کفر بیان کرتے ہوئے بندے کو وہ یہ کفر بیان کر کے اپنی نسل کا پتہ دیتا ہے. میں اب چونکہ سپیکر اور ہیوی گارے میں بڑا بند ہوا بول رہا ہوں. بہرحال سرکار نے جس گھر میں پرورش پائی ہے وہ گھرانہ ابو طالب کا ہے, اور اسلام کی خاطر سب سے زیادہ جس کے بچوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ گھرانہ ابو طالب کا ہے. چور دروازے سے آنے والوں کو کیا پتا, جو مسجدوں کی, جو لوگوں کے کفن کے بچے ہوئے ٹکڑے بھی نہ چھوڑے وہ ان کو معاف نہ کرے, انہیں کیا خبر ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو اپنے چچا سے پیار کتنا تھا. باقی دنیا وفات پاتی ہے تو 3 دن سوگ کا اعلان شریعت نے کیا ہے, لیکن جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو سرکار نے فرمایا یہ پورا سال غم کا سال ہے. کیا ایک کافر کے بستروں پہ نبی پلتا رہا, کافر کے برتنوں میں نبی کھا کر, کچھ حیا ہونی چاہیے. ضرور موقف والے سنت کا ہے لیکن کم از کم ممبروں پر جب کفر ابو طالب ہم بیان کریں گے تو کم از کم اور کچھ نہیں, رسول اللہ کی روح ناراض ہوگی. سادات کی جد ہے انہیں پریشان, موقف ہے اپنا رکھو ٹھیک ہے, کم از کم کفر نہ بیان کرو, خاموشی اختیار کر لو. پہلے تو شانے بیان کرو, اگر نہیں تو کم از کم خاموش تو ہو جاؤ. اس پلیت منہ سے کیوں اس عظیم, یار وہ اکثر کہتے ہیں کہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں آئی ہیں, مولوی ماننے پہ آئے تو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف مان لیتا ہے. جس نے بھتیجا سمجھ کر سویبیہ آزاد کی تھی, لونڈی آزاد کی تھی, یار جس نے خدا کا رسول سمجھ کر 40 سال خدمت کی ہے اس ابو طالب کی کیا چاہ رہا ہے. پھر ان کے وہ اشعار سنیں, پھر سرکار کا وہ پیار سنیں. ایک دن مسجد نبوی شریف میں صرف اختصار سے عرض کر کے پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. سرکار مسجد نبوی شریف میں ایک عرابی آیا, یا رسول اللہ ہلاک اموالنا و اولادنا, یا رسول اللہ ہمارے مال اولاد سب کچھ ہلاک ہو گیا ہے, قحط سالی ہے, خشک سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی. حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم ادھر ادھر سے گٹائیں فوراً اٹھی, سیاہ بادل آئے. ابھی سرکار نے اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ حضور کی داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپکنا شروع ہو چکے تھے. ہفتہ گزرا, اگلا جمعہ آیا, وہی بندہ تھا یہ کوئی اور تھا. بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی. وہ آج رب نے کہا ہو کہ باقی تو میں نظام قدرت کے تحت بارش برساتا ہوں, روک لیتا ہوں, لیکن آج چونکہ مانگی مصطفیٰ نے ہے لہذا رکے بھی محمد کی چاہت پر رکے. اگلا جمعہ آیا, وہی بندہ کھڑا ہوا, حضور سیلاب سے مر گئے, کچے مکان گرنے لگے, حضور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے. سرکار نے اپنی انگشت نبوت کے ساتھ اشارہ کیا, اللہم حوالنا ولا علینا, اے اللہ ہمارے ارد گرد بے شک ہوتی رہے لیکن ہمارے مدینے سے بارش کو روک لے. فرماتے جدھر جدھر حضور کی انگلی پھرتی گئی ادھر سے بادل پھٹتے گئے, ادھر سے بادل چھٹتے گئے, پھٹتے گئے, ہٹتے گئے. کہتے مدینے میں دھوپ نکل آئی, سائیڈوں پر اسی طرح بدستور مسلسل پر نالے بہ رہے. اگر میرے محمد کی انگلی کی اتنی پاور ہے تو میرے سرکار کے ہاتھ کا کمال کتنا ہوگا. تو خیر سرکار فرمانے لگے جگہ ہے مسجد نبوی شریف, اجتماع ہے جمعے کا,
اور بیٹھنے والے یہ خیرے نتو خیرے یہ میت کے صابن جمع کرنے والے اور میت کے کفن کے ٹکڑوں پر مرنے والے نہیں تھے، اس کے کفن کے ٹکڑے بچے ہوئے جمع کر کے تنظیمیں چلانے والے نہیں تھے. وہاں پر جو بھی بیٹھا تھا محمد کا یار اور محمد کا صحابی بیٹھا ہوا. سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا کاش آج ابو طالب ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اگر آج ابو طالب ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر میری دعا پر رب نے جو بارش برسائی ہے آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پھر مسجد نبوی شریف میں فرمایا کہ کون ہے جو یہاں کھڑے ہو کر مجھے میرے چچا کے اشعار سنائے. کیا مسجد نبوی جیسی پاک جگہ پر نبی ایک کافر کے شعر سن رہا تھا؟ اور یہ وہ اشعار تھے کہ جب میرے اور آپ کے نبی کا بچپنا تھا. آل مکہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، بارش نہیں ہو رہی تھی. کہنے لگے ابو طالب آپ یہ کعبۃ اللہ کے وارث ہو، کعبۃ اللہ کا ذمہ داری متولی ہو، اس کی کنجیاں آپ کے پاس ہیں. قوم مر رہی ہے، کیوں نہیں تو بارش کے لیے دعا کرتے؟ تو آپ نے دعا کس طرح مانگی تھی؟ میرے اور آپ کے نبی جو بھی بچے تھے اپنے ہاتھوں پر حضور کو اٹھا کر حضرت ابو طالب باہر لے کر چلے گئے. اور وہاں پر کہا تھا وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِلِينَ. وہاں پر کہنے لگے، حضور کو دیکھ کر کہا یہ وہ گورا گورا چہرہ ہے کہ جس مکھڑے کے صدقے خدا بارش عطا کرتا ہے. جو ہی حضور کو کھلے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کر حضرت ابو طالب نے دعا مانگی تو پھر اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی. وہاں پر آپ نے یہ شعر کہے تھے کہ یہ وہ سونا مکھڑا ہے کہ جس کے صدقے رب دنیا والوں کو بارش عطا فرماتا. یہ یتیموں کا مالا ہے، یہ بے آسروں کا آسرا ہے. یہ باتیں حضرت ابو طالب اس وقت کہہ رہے ہیں حضور کے بارے میں کہ میرا نبی ابھی بچپنے کی عمر میں گزر رہے ہیں. جو بچپنے میں حضور کے چہرے کی خیرات مانگ کر دنیا والوں کو دیتا ہو، آج 2 ٹکے کا مانگنے والا مولوی کہتا ہے کہ استغفر اللہ وہ کافر. یار جو بھی ہے دلائل اپنی جگہ، لیکن کم از کم ممبروں پہ بیان کرتے ہوئے یا کرنی چاہیے. تو بہرحال بات تو نکلتی چلی جا رہی ہے. ہم الحمدللہ سنی ہیں اور ہم یا رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں. صبح اول سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اللہ نے کائنات کا ہر ولی سنیوں کی جماعت میں پیدا فرمایا. ہمارے مسلک کے کئی بڑی دلیل کافی ہے کہ حضور غوث پاک ہمارے ہیں، حضور خواجہ خواجگاہ والی ہند ہمارے ہیں، اور حضور فاتح قادیان پیر مہر علی شاہ ہمارے ہیں. آج کل کا المیہ ثاقب شاہ جی یہ ہے، میں اس دن بھی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ اس زمانے کا مجدد لوگ اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس نے کبھی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا. میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا، لیکن کچھ عقیدت میں بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. بہرحال بات دور نکل چلی جائے. میں واپس مڑ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم حضور تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب کے ماننے والے. حضور فاتح قادیان کی فکر کے وارث اور حضور سیدی اعلی حضرت. خدا کی قسم جس نے اس ہندوستان کے اندر میرے نبی کی آل کی وہ محبت بکھیری ہے، اگر سیدی اعلی حضرت سادات اور آل رسول کے حوالے سے قلم نہ اٹھاتے تو آج سارے مولوی یزیدی بن چکے ہوتے. یہ آل سنت پر اعلی حضرت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں محمد کے گھرانے کی محبت کی طرف لگا دیا ہے. اس معراج پر جا کر بندہ کہہ سکتا ہے جو سیدی اعلی حضرت کی شان ہو سکتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں حضور کی گود میں پلنے والے تو وہ تو ان کی شانیں ہی بلند ہیں. قیامت تک نبی کی نسل میں جتنے سادات پیدا ہیں ہر بچہ بچہ نور کا ہے. یہ سرکار کی
آل بیت کی محبت کو دنیا میں، لیکن آج ان کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لے کر آل رسول سے بغض کے اظہار کیے جا رہے ہیں. کبھی مولا علی کے حوالے سے کہ نبی کا بھائی نہ کہو، یہ بغض ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ وگرنہ لاکھوں اور حدیثیں وہ بیان کریں، مولا علی کی محبت کی ہے وہ بیان کریں. اس کی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی علی کو نبی کا بھائی نہ کہو؟ کیوں نہ کہو یار؟ آج تک ہم جتنے بدمزموں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہیں، کبھی ممبر پر سب کے سامنے وہ تو اللہ کی عزت کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ محمد پر ہماری جانیں قربان، ہمارے جسم کے ٹکڑوں سے محمد محمد کی آواز آئے گی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں بدمذہب ہے. کیوں؟ کہ ان کی کچھ بدمذہبی اور بہت ظاہر ہو جاتا ہے. کن باتوں سے؟ نبی کے میلاد پہ اعتراض کرنا، نعروں پر اعتراض کرنا، نبی کی شان کے جلسوں پر اعتراض کرنا. دنیا والے ہیں، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے. تو ہمیں تو پھر بھی الحمدللہ خوشی ہے کیا جی کہ ہمیں تانا ملتے ہے تو محمد کی آل کی محبت کا تانا مل رہا. ہم حضور کے در کے ادنا سے ادنا ہے ہی نہیں. حضور کی بارگاہ میں جو پہنچا وہ اعلیٰ ہو گیا. میرے سرکار کی نسبت نے ذروں کو گوہر بنا دیا، تو انسان گئے ان کو تو خود انتخاب ہی میرے رب نے کیا. حضور کی بارگاہ کے جتنے صحابہ ہیں میرے مصطفیٰ کے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے دنیا والوں کے دلوں کی طرف جھانکا اور رب کو میرے صحابہ کے دل سب سے پاکیزہ نظر آئے، اس لیے رب نے ان کو میری محفل اور میری صحبت کے لیے منتخب فرما دیا ہے. لگاتے ہیں کہ فلاں صحابی کا فلانا گستاخ ہے، فلاں کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا. سنی ہو پیر مہر علی شاہ کی فکر کا وارث ہو، کاٹ واٹ کر یہودیوں کی طرح بندہ باتیں تو بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اس کا. تو برحال ہمارا پہچان آج بھی یہی ہے اور مرتے دم تک یہی رہے گی کہ ہم آل رسول کا چرچا کرتے رہتے ہیں. اللہ اللہ نبی کا گرانا، گرانا وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گرانے میں شیر خدا ہے، اس گرانے میں شیر جب گلی کوچے میں دو ٹکے کے مولوی اٹھ کر کفر ابو طالب بیان کریں گے تو پھر آل محبت کو تو یہاں پر غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دونوں موقف کی قدر کرنی چاہیے. جو نہیں مانتا نہ مانے، ٹھیک ہے، دلائل ظاہری ہیں موجود ہیں، لیکن کم از کم ممبروں پر بیان نہیں ہونا چاہیے، یا خاموشی ہونی چاہیے، یا بیان کرو تو میرے محمد سے جو ابو طالب نے پیار کیا وہ پیار بیان کیا کرو. سارا عرب جس ابو طالب سے ڈرتا ہے، 6 سال کا اس کا بیٹا اپنا علی کہتا ہے کہ میں محمد پر ایمان لا رہا ہوں، اس کو مچی دے کے کہتے ہیں جاؤ علی محمد پر ایمان لے آؤ. اکیلا کفر پر غالب ابو طالب اکیلا کفر پر غالب. تو حضرت ابو طالب اپنے 6 سال کے یار بتاؤ، بندہ دشمن کے ساتھ جانے سے اپنی اولاد کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا؟ اور اولاد کو ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے دشمنی کرتا ہے. سکھایا نہیں جاتا بچوں کو، بچے خود سیکھ لیتے ہیں. اس کی راہ میں بھی نہیں بھٹکتے جو ان کے باپ کا دشمن ہو، اور اس سے رشتہ توڑتے نہیں جو ان کے باپ کا یار ہوتا ہے. اس لیے حضرت مولا علی کو پتا تھا کہ میں بچہ ہوں اور میرے بچپنے کے فیصلے سے میرا بابا ابو طالب خوش ہوں گے، اس لیے وہ حضور پر ایمان لے آئے. حضرت عقیل ایمان لاتے ہیں، حضرت جعفر ایمان لاتے ہیں، ہر ایک کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ تم محمد کے دست و بازو بن چکے ہو. آج کسی مولوی کی ایک ٹائم کی روٹی مسجد میں بند کر کے دیکھو محلے والے، دوسرے دن مولوی جی جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا پتہ نہیں پشاور سے آگے نکل جائے گا، جناب مجھے تو کھانا نہیں ملتا، میں تو ڈیوٹی نہیں کرتا اس تنخواہ پر. ارے وہ محلوں سے مانگ کے کھانے والے
جس در کی خیرات ساری کائنات کھا رہی ہے وہ در مصطفیٰ ہے، یہ در علی ہے، یہ در ابو طالب ہے۔ در ابو طالب ہے یار۔ اور 3 سال تک کافروں نے، مشرکوں نے، سب نے بائیکاٹ کیا۔ شیب ابو طالب کا وہ عرصہ دیکھو، 3 سال تک حضرت ابو طالب، سارے مکہ والوں نے یہی کہا محمد کو ہمارے حوالے کر دو، پہلے بھی تجھے سردار مانا ہے، پھر بھی تیرے ہاتھ کی سرداری پر ہی سب کا اتفاق ہوگا۔ لیکن فرمایا سورج میرے دائیں ہاتھ پر، چاند بائیں پر رکھ دو، محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ 3 سال تک کسی نے کلام نہیں کیا حضرت ابو طالب کے پورے گھرانے کے ساتھ اور ان کے ساتھ، نہ لین دین، نہ خرید و فروخت اپنے بازار اور دکانوں سے کرنے دی، نہ کسی طرح راہ چلتے ہوئے آتے منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ 3 سال تک پورے کنبے سے سب نے بائیکاٹ رکھا۔ چچے تو اور بھی تھے نا، اگر بھتیجے کی صرف نسب کا اگر آیا ہوتا تو چچے تو باقی بھی تھے۔ حضرت ابو طالب اگر محمد کا حیا کر رہے تھے تو ان کی رسالت کا حیا کر رہے تھے۔ کسی صورت 3 سال تک درختوں کے چھلکے اور درختوں کے پتے ابال ابال کر وہ کھاتے رہے، خود بھی اور ان کا سارا گھرانہ بھی، اور حضور کو اور حضور کے دین کو نہیں چھوڑا۔ تو آج 2 ٹائم جس مولوی کی روٹی بند ہو جائے وہ مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور بات کفر ابو طالب کا، ایمان ابو طالب نہیں کرتا ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنا وقت بھی محمد پر قربان کیا، اپنی طاقت بھی، اپنا مال بھی اور اپنی اولاد بھی قربان فرمائی۔ اس لیے ہمیں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا چاہیے۔ دلائل اگر کسی کو وہ مضبوط لگتے ہیں جن میں کفر ابو طالب ہے، ٹھیک ہے وہ ماننے، اس کا اپنا موقف ہے، لیکن کم از کم ممبروں پہ بیان کرے گا تو لاکھوں سادات کے دل دکھیں گے، لاکھوں سادات کے، کروڑوں سادات کے دل دکھیں گے، اور پھر سرکار کا بھی دل دکھے گا۔ حضور کی جس کے ساتھ تعلق ہے، وہ غزوے میں جب قیدی بنا کے لائے گئے حضرت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو ان کے کرانے کی آواز آ رہی تھی، تو سرکار نے صحابہ کو بھیجا، فرماؤ یار جاؤ میرے چچا کی وہ جو زنجیریں ان کو ڈھیلا کر دو۔ ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ، پھر بھی اتنا پیار۔ تو جس چچا نے 40 سال تک بچوں کی طرح مصطفیٰ کے ساتھ پیار کیا، ان کے ہم بندہ کفر بیان کرتا پھرے، اور وہ بھی 2 ٹکے کا مولوی گلی محلے میں، تو اس کو حیا کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ لوگ کہ کس کی طرف جا رہے ہیں، یہ یزیدیت اور حسینیت کا دور ہے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ اہل سنت کی پہچان ہوا کرتی تھی اور انشاءاللہ رہے گی، نعرہ حیدری۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کسی اور کی پہچان ہے، نہیں، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ میں قسم اٹھا کے بتاؤ یار، جب کسی بدمذہب کی مسجد کے آگے سے گزرتے یا اس سے کوئی ٹاکرا ہوتا تو سب سے زیادہ زوردار نعرہ وہاں نعرہ حیدری لگا کرتا تھا، اور آج ہم وہ اٹھا کر کسی کی گود میں ڈال دیں، کسی کی جولی میں ڈال دیں، یہ ممکن نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 5 تن پاک کا پیار مسلمانوں کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی بد نسل اور بد فطرتہ مسلمانوں کی فطرت تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ وہ اپنے باپ یزید کے قصیدے پڑھتا بھی رہے، بس جانے کی دیر ہے، اس مسجد کا محراب بھی علی 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 پکارے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ ہم
شاہ صاحب کی فکر کے وارث محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آل محبت ہیں, حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں, چاہے سرکار کے در پہ آنے والوں کو نسبت ہو یا حضور کے گھر پہ پلنے والوں کو نسبت ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے سنیوں کے بچے جوان میلاد کے مہینے میں ایک بیج لگاتے ہیں اور ایک نقشہ سجاتے ہیں, یا اپنے امامے پر, اپنے سینے پر, یا اپنے کپڑوں پر کسی جگہ گھر میں, اور ابھی محفل میں بھی یقیناً نقشہ کہیں نہ کہیں اس کا بنا ہوگا حضور کے نالین پاک کا نقشہ. ماشاءاللہ سامنے توجہ میری جانب رہے. پوچھو یہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے جناب یہ حضور کے نالین کی صورت ہے. اس طرح کا حضور کا جوتا مبارک تھا, ہم نے وہ نقشہ بنا کر سینے پہ لگا رکھا ہے. تو میں نے کہا جو قوم, جو مسلک اور جو مذہب اور جو فکر محمد کے نالین کی صورت سے اتنا پیار کرتی ہے, وہ محمد عربی کے سینے پہ کھیلنے والے حسین سے کتنا پیار کرتی ہوگی. اس لیے ہماری صفوں میں کہیں اور سے بیج ڈالا جا رہا ہے اور ہم اس بیج کو نہیں اگنے دیں گے. ایسا بدنسلہ بیج جو محمد کے گھرانے کو کراس کرے اور بائی پاس کر کے جائے, ایسا نہیں ہوتا. سرکار کی اگر محبت چاہیے تو پہلے دل میں حضور کی آل کا پیار بسانا ہوگا. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا جانور ہے. جو حضرت ابو طالب کے آج کفر کو برسر عام بیان کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ حضور کے اس سواری کے جانور کا نام تھا یافور, اور کہا جب یافور کہو حضور کے گدھے کا نام لو تو خالص یافور نہ کہا کرو, حضرت یافور کہا کرو, کیونکہ اس گدھے نے حضور کی خدمت کی ہے. میں نے کہا حضور کی سواری کا اگر اتنا حیا ہے تو کم از کم میرے محمد کے چچا کا بھی تو حیا کر لو. سرکار کے چچا کا بھی تو حیا کر لو, انہوں نے بھی تو 40 سال میرے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے نا یار. وہاں پر ہمارا پیمانہ بدل جاتا ہے, ادھر آتے ہمارا پیمانہ اور ہے. یہ صرف قوم کے پیسے بٹورنے کا چکر ہے, وگرنہ اگر ہو حقیقت میں تو پھر محمد کی نسبت اگر جانوروں میں تلاش کرتے ہو تو پہلے محمد کی نسبت محمد کے رشتہ داروں میں تلاش کرو. کچھ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم الحمدللہ وہ ہیں کہ جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں, چاہے سرکار کا صحابی ہو, چاہے حضور کی آل ہو, پنجتن پاک ہو. مجھے افسوس اس لیے کہ سنیوں کے جلسے میں ان خبیث الفطرت مولویوں کے تیار کردہ لوگوں نے سٹیج کے پیچھے لگے ہوئے بینر سے پنجتن پاک کے ناموں کو چھپوایا. کہا یہ نام ہٹاؤ گے تب ہم محفل میں آئیں گے اور محفل کریں گے. یہ آپ کے قریب کی بات ہے. یہاں تک چلے گئے یہ بدنسلے جن ناموں کو خدا نے اپنے عرش پر سجا رکھا ہو. مسجد نبوی کا ابھی یوٹیوب پہ سرچ کرو یار, کیسے بد مذہب ہیں وہاں پر, لیکن اس کے باوجود آج تک مسجد نبوی میں پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب سب سے بڑے مرکز مسجد نبوی میں لکھے ہوئے ہیں تو یہاں اگر سنیوں کے محفل میں بینر پہ لکھے جائیں تو ان بدنسل مولویوں جو نام سنیت کا لیتے ہیں پھر اس کو ہم کیا کہیں؟ بغض آل رسول نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بے شک کوئی کہتا رہے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے سے فنا فنا ہوگا, نہیں, ان کے تربیت یافتہ جب سنیوں کی محفلوں سے پنجتن پاک کے نام دہرائیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کے اندر کا بغض علی بول رہا. اگر ہمیں جواب دو کہ کیا جواب ہے اس کا؟
آج تک کسی کو صحابہ کی گستاخی کا طعنہ دیا جاتا ہے اس دنیا میں، لیکن وہ ممبروں پر کہتے ہیں نہیں میں تو صحابہ کا نوکر ہوں۔ بعضوں کو پینتن پاک کی گستاخی کا طعنہ دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو پینتن پاک سے پیار کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ تک جا کر ملزم کبھی اپنے جرم کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے جرم کے ادھر ادھر سے ایویڈنس ملتے ہیں جو اس کے مجرم ہونے کو تقویت دیتے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر معاشرے کے اندر دیکھ لو کس کو پینتن پاک کے ناموں سے بغض ہے، کس کو علی کے نعرے سے بغض ہے۔ اور اگر علی علی ہو جائے شرطیں لگ جاتی ہیں، فلاں فلاں بھی کرو، فلاں کا بھی نام لو، فلاں۔ یار میرے محمد کے جس ستارے کا نام لو خدا کی قسم تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، میرے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سرکار تو عالم الغیب سے پتا تھا کہ مولوی قید لگائیں گے، شرط لگائیں گے، کہا میں محمد تمہیں آزادی دے رہا ہوں، علی کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت کی کوئی قید نہیں، عبادت کا کوئی موسم نہیں، عبادت کا کوئی وقت نہیں، جب دیوانے کا دل چاہے وہ عبادت میں بیٹھ جایا کرتا۔ نعرہ حیدری 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 حیدری۔ اس لیے ہم کل بھی حضور کے صحابہ سے پیار کرتے تھے، ہم آج بھی حضور کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم کل بھی حضور کے گھرانے سے پیار کرتے تھے، ہم آج بھی حضور کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔ اے چاند محمد ستارے صحابہ، اے چاند محمد ستارے صحابہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارے چنا میرے رب نے ہو، ان کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے۔ میرے محمد کی بارگاہ اور در کے لیے ہر بندے کا انتخاب، کسی کو اللہ نے حبش سے چن کر بلال حبشی بنا دیا، کسی کو فارس سے چن کر سلمان فارسی بنا دیا، کسی کو مکے سے چنا، کسی کو مدینے سے چنا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہر ایک میرے خدا کا چنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار جو آل سنت کا شعار ہے اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ نعرہ حیدری آل سنت کا شعار، اور پھر طرح طرح کے دلیلیں لینا منقبتوں سے۔ آج دیکھیں نا سوشل میڈیا پر کون روک رہا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شیعہ پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ فلاں پڑھتے ہیں، نہ پڑھو۔ اصل میں مسئلہ نہ شیعہ ہے نہ کوئی بابی ہے، اصل میں مسئلہ اندر کے بغض علی کا ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن کل بھی سنی علی والا تھا، آج بھی سنی علی والا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن پاک کہ جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح امت پر نماز کو فرض کیا۔ بولو نا یار محبت سے کہو سو۔ اور خود حضور نے فرمایا کہ مجھ پر صلاۃ بطیرہ نہ پڑھا کرو۔ صلاۃ بطیرہ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہے؟ دم کٹا درود ہے۔ فرمایا مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور دم کٹا درود کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جس درود میں مجھے تو میرا تو ذکر کرو، میری آل کا ذکر نہ کرو۔ جن پر درود پڑھنا فرض، جن کی محبت قرآن نے فرض کی ہے، اور کوئی داخل ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم پوری دنیا کے ہر مسلک کے نزدیک قلہ اسألکم میں پنجتن پاک ضرور داخل ہے۔ جن کی یار محبت خدا نے قرآن میں فرض فرمائی ہو، ان کے ذکر کے لیے بندہ شرطیں رکھے، بندہ قیدیں لگائے کہ فلاں کا کر کے کرنا، فلاں جگہ کرنا، فلاں جگہ نہ کرنا۔
میں نے کہا جب خدا نے نماز میں پنجتن پاک کا ذکر رکھا ہے تو سنی اپنے میلاد میں بھی پنجتن پاک کا ذکر کر سکتا ہے. کیسے پنجتن پاک کا ذکر؟ فرما اللہم صلی اللہ محمد والا، بولو والا آل محمد میں قیامت تک ہر سید داخل ہے. بولو نا دب کے سبحان اللہ. حضور کے شعر کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والوں، یہ تو خاک ہے، لیکن سادات وہ ہیں کہ جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون گردش فرما رہا ہے. اور بغض مولویوں کا کیسے کتھو سید آ گیا؟ یہ تو راج ہندو سید بن گئے. میں آکھیا یہ اتو ہی سید بنے جتو تو خان بنے، یہ اتو ہی سید بنے جتو تو قریشی بنے، یہ اتو ہی سید بنے جتو تو چودھری بنے، یہ اتو ہی سید بنے جتو تو آوان بنے، یہ اتو ہی سید بنے جتو تو قطب شاہی بنے. تجھے کس نے بتایا؟ میرے ماں باپ نے بتایا تو عوان ہے، میرے ماں باپ نے بتایا تو قریشی ہے، میرے ماں باپ نے بتایا کہ تو ککھڑ ہے، میرے ماں باپ نے بتایا تو پراچہ ہے. تو میں نے کہا پھر اعتراض پھر نبی کے شہزادوں پر کیوں کرتا ہے؟ انہیں بھی ماں باپ نے بتایا ہے کہ تو سید کے گھرانے میں پیدا ہوا. سادات کی باری ہے، لوگ دلیلیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، شجرے پوچھنا شروع. میں نے کہا سیدوں کے شجرے وہ پوچھتا ہے کہ جس کا خود شجرہ مجہول ہوتا ہے. دوسرے لفظ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم سنی ہیں، ہم سارے کون ہیں؟ چاہے کوئی چشتی ہے، چاہے کوئی قادری ہے، چاہے کوئی نقشبندی ہے، چاہے کوئی سروردی ہے، جس بھی فکر سے تعلق رکھتا ہے یا رسول اللہ کہنے والا تو وہ محمد کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراء الورا ہے، اس میں ہنسنے اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے. اس لیے بات نسبتوں کی چلی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا اس پر موضوع جو لکھا ہوتا وہ عظمت شان اہل بیت اور عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے. تو چونکہ اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری لگانی تھی تو میں نے کہا پہلے حضور کی آل کی بارگاہ میں حاضری ہو، پھر سرکار کی بارگاہ میں جائیں. اس لیے یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے. اللہ نے اس بزم انسانیت میں ہمیں اس کائنات کی سب سے آخری امت بنایا ہے. ہمارے بعد قیامت تک کوئی اور امت ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے اس جہاں کا آخری نبی پیدا کیا. اب میرے نبی کے بعد بھی قیامت تک کوئی اور نبی پیدا. جس طرح نبی کے نبی ہونے پر ایمان ضروری، اسی طرح مسلمان کے لیے نبی کے آخری نبی ہونے پر ایمان ضروری. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. قیامت تک میرے اور آپ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی عارضی نبی، نہ کوئی مجازی نبی، نہ کوئی آدھا نبی، نہ کوئی پورا نبی، نہ نبی کا ذل، نہ نبی کا معمور، کوئی بھی نہ معمور نبی نہ عامر نبی، کوئی بھی نبی قیامت تک میرے مصطفیٰ کے بعد نبی نہیں آ سکتا. اب قیامت تک یہ امت اس دنیا میں رہے گی تو حضور کی رہے گی، شریعت قیامت تک رہے گی تو حضور کی رہے گی، کتاب رب کی رہے گی تو ہمارے نبی پر نازل ہونے والی رہے گی، اور قیامت تک اس دنیا کے نقشے پہ چرچے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کے ہوں گے، نغمے ہوں گے تو حضور کے ہوں گے. اب قیامت تک کسی اور نبی کا انتظار بھی نہیں اور کسی اور نبی نے آنا بھی نہیں. میرا اور آپ کا نبی وہ شان والا ہے کہ باقی ہر نبی امت کے نبی، میرا نبی امت کا بھی نبی، سارے نبیوں کا بھی نبی ہے. امتوں کو تو نبی تسلیم کرنا فرض تھا، لیکن نبیوں پر بھی ایک نبی پر ایمان لانا فرض تھا، اور وہ نبی ہمارا نبی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے تحت بالکل وضاحت سے علماء نے لکھا ہے کہ تب تک کوئی نبی منصب نبوت پر فائز ہی نہیں ہو سکتا تھا
جب تک وہ نبی ہمارے نبی پر ایمان نہ لے آتا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، آواز آ جائے محمد بڑی شان والے، لے محمد ہمارے بڑی شان والے، میرے مصطفیٰ کریم قدر دولت نبوت لگا ہوا ہے، سرکار اپنے کاشانِ نبوت میں تشریف فرمائے، میرے مصطفیٰ کریم کی دہلیز کی اوپر میرے محمد کے صحابہ تشریف فرمائے، میرے سرکار کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، سرکار کے آنے میں تاخیر ہو گئی، صحابہ کے اندر باتیں شروع ہو گئی، ایک صحابی کہنے لگے کس شان والا نبی ہے حضرت آدم کہ وہ ابو البشر ہے، وہ صفی اللہ ہے، دوسرے نے کہا کہ کتنی شان والے حضرت ابراہیم کہ رب نے انہیں اپنا خلیل بنایا، تیسرا صحابی بولے حضرت عیسیٰ کی بھی کیا شان ہے کہ رب نے ان کو روح بنایا، کلمت اللہ کا لقب عطا فرمایا، کسی نے کہا نوح کو نجی اللہ کا درجہ ملا، اتنے میں میرے سرکار تشریف لائے اور میں او میرے غلاموں میں نے تمہارے زبانوں سے انبیاء کی شانیں سنی ہے اور پھر ان شانوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بھی سنا ہے، فرمایا سنو بے شک آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے، الا وانا حبیب اللہ۔ نبی کی اپنی شان ہے، لیکن سنو میں محمد خدا کا حبیب بن کے آیا ہوں، میں خدا کا کیا بن کے آیا ہوں؟ فرما کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں، خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں، صفی اللہ میں اور حبیب اللہ میں، نجی اللہ میں اور حبیب اللہ میں، اور روح اللہ میں اور حبیب اللہ میں، کلمت اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ فرما فرق یہ ہے باقی سارے نبی کہیں خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، اور حبیب وہ ہے جس کو خدا خود کہے کہ محبوب تو راضی ہو جا، محبوب تو راضی ہو جا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوباً قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر قاسم ولایت شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ایک دفعہ دمشق میں کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی سب سے امید والی آیت کون سی لگتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا جس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما پورے قرآن میں سب سے امید والی آیت ہمیں یہ لگتی ہے جس میں اللہ کہتا ہے اے میرے وہ بندو جو اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور یہ آیت کعبۃ اللہ کے اوپر بھی لکھی ہوئی غلاف کعبہ پر، جب بندہ سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا ہے ہائے ہائے خدا کے در پر، خدا کے گھر پر، اس حرم کی اس پاک فضاؤں میں، ان صاف ستھری اور نورانی فضاؤں میں جب کعبے کے غلاف پہ پڑھتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر وہاں کتنی امید بندتی ہے، خدا سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے، کتنی وہاں امید لگتی ہے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دنیا والوں یہ تمہارا فیصلہ ہے، لیکن ہم آل محمد کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔
سرکار پر جب یہ آیت اتری نا، اے توجہ میری جانب رہے بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ توقیر بھائی، شاہ جی توحید شاہ جی تمہیں اکھیاں تو ماشاءاللہ سید راچار جتنے بھی سادات نے یہ پروگرام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی آل ہیں، ہم ان کے لیے کیا دعا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان انہی خاتمہ. برحال سید حبیب شاہ صاحب، سید اخلاق شاہ صاحب کی صدارت میں، امتیاز شاہ صاحب، عبدالحفیظ شاہ صاحب میرے مائی جانب تشریف فرما ہے، وسیم شاہ صاحب، توحید شاہ صاحب، آفتاب شاہ صاحب، جتنے بھی سادات ہیں. سرکار پر میں آپ سے نام پوچھا تھا، کیا نام؟ حاجی محمد توقیر صاحب. ان کو ہمارا آج کا موجودہ وزیر اعظم عمران خان کہے توقیر بھائی تیرے نال میرا وعدہ رہے تو اتنے انگریزوں تو خوش ہو جاتی. تو مجھے بھی کہتا، میں بھی یہی سوچتا، لیکن یہ سوچیں گے پہلے تو اپنے گھر کے لیے سوچیں گے، اپنے لیے سوچیں گے. بہت چاہیا کہیں گے میرا پتر ڈی سی لگ جاوے، میرا پتریا ایسی لگ جاوے، میرا بھائی وابٹا دا افسر لگ جاوے، فلانا سارے ایڈجسٹ کر سی. پھر بھائی ہون روڈ بھی پکی ہو گئی، مکان بھی مل گیا، کوٹھی بھی 2-4 کروڑ دا چیک بھی مل گیا، ٹھیک ہے میں راضی ہوں. ایک یہ ہے کہ دنیا کا بادشاہ کسی بندے کو کہے کہ تجھے راضی کروں گا، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب کائنات کے رب نے ہمارے نبی سے کہا کہ تجھے اتنا دوں گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا. سنو سرکار نے کیا کہا، میرے بیٹے کو عرب کا سردار بنا دو، میرے بھتیجے کو عرب کی اتنی ایکڑ زمین دے دو. نہیں، جو ہی آئے تو ترینا بندہ نہیں آتا ہوئے. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن، ربا تو وعدہ کر چکا ہے کہ مجھے راضی کرے گا، تو محمد کی رضا بھی کوئی چھوٹی سی نہیں ہوگی. رب سے لینی ہے نا، تو کہا تب تک راضی نہیں ہوں گا ربا جب آخری امتی کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤ. ہم گناہگار آئے نہیں تھے، لیکن اس وقت غاروں میں جا جا کر ہمارے گناہوں کی بخشش کا خدا سے سوال کیا. اتنا پیار کبھی کسی ماں نے اس پوری کائنات میں اپنے بچے سے نہیں کیا، کسی بھائی نے اپنے بھائی سے نہیں کیا، کسی دوست نے اپنے دوست سے نہیں کیا جتنا پیار محمد عربی نے اپنی امت سے فرمایا. سردیوں کی راتوں میں ایک بار نہیں کئی بار جا کر سرکار نے کبھی غاروں میں حضور روئے. آج بھی وہ غاریں گواہ ہیں حضور کے آنسوؤں کی. کبھی سرکار قبرستانوں میں جا کر روئے. سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ انیقہ رفیقہ حبیبہ صدیقہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صدیقہ. آپ فرماتی ہیں کہ رات حضور کو فقط تو رسول اللہ ہے، میں نے حضور کو اپنے حجرے میں نہ پایا. میں سرکار کو تلاش کرنے نکلی، رات کا پچھلا پیر ہے، سونا سر کو جنت البقیع کے قبرستان میں سجدے میں رکھ کے دعا کر رہے، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. جوانوں، اس نبی نے ہم سے اتنا پیار کیا، اتنا سوچنا ہے کہ ہم نے اس نبی کے پیار کا کیا جواب دیا، ہم نے اس کی محبت کا کیا جواب دیا ہے. اس لیے یہ فکر لے کے جاؤ. بتاؤ مجھے، ایک توجہ کرنا، میلاد کے جلسے میں کوئی ہندو آتا ہے، کوئی سکھ آتا ہے، کوئی یہودی آتا ہے؟ پکی بات ہے نہیں آتا نا. شب برات میں رات کو مسجد میں کوئی سکھ آتا ہے، کوئی ہندو، کوئی یہودی. عید کے اجتماع میں، جمعے کے اجتماع میں، بولتے جائیں نا، مسلمانوں کے جنازوں کے اجتماع میں نہیں آتا. ہندو سچے جھوٹا بولے سارے، ایز اے دین سچے یا جھوٹا؟ عیسائی ایز اے دین سچے یا جھوٹا؟ جھوٹے سارے. سچا دین صرف دین اسلام ہے. مرزائی سچا یا جھوٹا؟ قادیانی سچا یا جھوٹا؟ سکھ سچا یا جھوٹا؟ جوانوں، جب وہ جھوٹے ہو کر اپنے جھوٹے دینوں سے مخلص ہیں کہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف نہیں آتے، تو جوانوں اگر قبر میں چلے گئے، رسول اللہ نے اتنا پوچھ لیا کہ میرے جس قرآن کی خاطر میرے حسین کا لاشا کٹا تھا، علی اصغر کے معصوم حلق میں تیر پیوست ہوا تھا، علی اکبر کے لاشے پر گھوڑے دوڑے تھے،
ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पे थे। 72 मेरे खानदान और मेरे दोस्तों के जिस्म करबला में जिस मोहम्मद ने कफन दफन का उम्मत को तसव्वुर दिया, उसकी अपनी औलाद बगैर कफन दफन गुस्ल और बगैर कब्र के खाक पर पड़ी हुई है। अगर सरकार ने इतना पूछ लिया, जिस दीन के लिए मेरे कुंबे ने कुर्बानियां दी थी, ए सच्चे दीन के दावेदार, ए मेरे सच्चे उम्मती, बता जब कुरान लुट रहा था, उसे जलाया जा रहा था, तूने उस वक्त मेरे दीन से कितनी वफा की? जवानों क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह? सिख जवान, ईसाई, कादियानी, मिर्जाई, हिंदू सब झूठे, लेकिन अपने झूठे दीनों के साथ इतने मुखलिस, दीनों को वक्त भी देते हैं, अपने दीन को दौलत भी देते हैं, कंपनियों में से परसेंटेज के हिसाब से अपने दीन की इजाजत के लिए रखते हैं। और हम इतने हैं कि हमारा मुसलमान सिनेमा घरों में भी मिल जाएगा, नाइट क्लबों में भी मिल जाएगा, हिंदू तुम्हें मस्जिद में नहीं मिलेगा, सिख तुम्हें बारात की महफिल, शबे बारात की महफिल में नहीं मिलेगा। ऐ उम्मत मुस्लिमा के जवानों, ये दावत फिक्र है, ये दर्द दिल है, ये जिंदगी थोड़ी है, ये दुनिया आरजी है, आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से चले जाना है। थोड़े अरसे की जिंदगी है, थोड़े अरसे का यहां ठहरना है। आओ ये जिंदगी रसूलुल्लाह की वफाओं के नाम कर दो, सरकार की मोहब्बतों के नाम कर दो। आओ सोने लजपाल की मोहब्बत में ये जिंदगी गुजारने का ऐद कर लो कि जब सारी दुनिया छोड़ के आएगी, कब्र में वो सोना रुखे वद्दुहा लेकर हाजिर हो। जवानों, हुजूर ताकि कब्र में आए, इतना दिल में तड़प हो, हुजूर की मोहब्बत हो कि बंदा इतनी जिससे मोहब्बत करते हो अचानक वो मिल जाए, किस तरह जाके गले लग जाता है। गले तो नहीं लग सकते कि बेअदबी है, लेकिन ताकि जब मुसलमान जवान की कब्र में हुजूर आए, वो उठकर सरकार के कदमों में गिर जाए, फरिश्ते हटाने की कोशिश करें, तो मेरे सैयदी आला हजरत, खुदा की कसम आला हजरत जैसी हस्तियां सदियों बाद पैदा होती। मैं हरमैन तैयबैन कई मर्तबा जरिया नसीब हुई, हर कदम पर खुदा की कसम आला हजरत वहां पर बंदे की रहनुमाई करते नजर आते हैं। वो मोहब्बत, वो प्यार, मैं कुर्बान सैयदी आला हजरत, सैयदी आला हजरत की जुबान में ये जवान उन फरिश्तों को कहे, हुजूर के कदमों से चिमटा हो, रो रहा हो, दिल तड़प रहा, टूट कर हुजूर से प्यार का इजहार कर रहा हो, फरिश्ते हटाएं तो उनको मुड़ के सैयदी आला हजरत की बोली में जवाब दे कि इस पाए नाज से ए फरिश्तों में क्यों उठूं, इस पाए नाज से ए फरिश्तों में क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। जिंदगी आरजी है, इसने कभी किसी से वफा नहीं की। अब अगर हमारी इस महफिल में जहे नसीब हुजूर ताईदारे गोल्ला पीर मेहर अली शाह साहब आ जाए, कौन कौन उनसे हाथ मिलाना चाहेगा? हर कोई न तड़पेगा ना। तो सुनो मेरे मदीने के सुल्तान ने जवानों, रेसलरों के साथ सेल्फियों पर फख्र करने वालों, सियासतदानों के साथ सेल्फियों पे फख्र करने वालों, गुलकारों, फनकारों, एक्टरों के साथ और खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर पूरे गांव और इलाके और शहर में चर्चे करने वालों, दो जहां के वाली ने भी कहा है कि कल कयामत को मैं मोहम्मद उससे मुसाफा करूंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद सलाम करता होगा। सरकार वजीफा बता के गए, वही हाथ मिलाएगा वहां पर करोड़ों लोग होंगे, उस धूम में, उस हुजूम में, उस भीड़ और रश में हुजूर तक वही पहुंचेगा जिसने दुनिया में अपने महबूब से रिश्ता जोड़ा होगा, सरकार से वफा की होगी, हुजूर से प्यार किया होगा। तो इन्ना आतैना कल कौसर, फरमा महबूब हमने तुझे बेशुमार शाने अता फरमाई। कितनी कुछ शाने हैं। इमाम जुर्कानी की आखिरी बात और इजाजत, तकरीर फिर कभी सुनाऊंगा, ये मेरे दिल का गुबार था जो मैंने उतारा है। बहरहाल
امام زرقانی کہتے ہیں ایک ترازو لو، کیا کرو؟ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینوں 7 آسمانوں اور جو کچھ ان زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف محمد عربی کو، حضور کی شان کو رکھ دیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ 7 زمینوں 7 آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے ماں سے واللہ، رب کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں محمد عربی کی ذات ہو، پلڑا باری محمد والا ہو، بس بات ہی ختم ہے، پلڑا باری حضور والا ہوگا۔ کل قیامت کو ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں آئے گی، اور حضور فرماتے ہیں انا قائد الانبیاء، 1.25 لاکھ نبیوں کا جو چیف ہوگا وہ میں محمد عربی ہوں، 1.25 لاکھ نبیوں کا جو سردار ہوگا وہ میں محمد ہوں گا۔ سرکار نے فرمایا سرداری حضور کے پاس، ان نبیوں کی امتی بھی تو دیکھ کر کہیں گے یار کس شان والا نبی ہے جس کا کلمہ ہمارے نبی بھی پڑھ رہے ہیں، جس پر قربان ہمارے نبی بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں بن مانگے اللہ نے سب امتوں سے بہتر بنایا، اس لیے دوستو حضور جیسے نبی کی قدر کرو۔ کس طرح قدر کرو؟ شریعت پہ عمل پیرا ہو کر۔ مسلمان کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، اتنا نہیں خیال کرتا کہ اس کے دل میں بھی وہی مدینے والا ہے کہ جس کا کلمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے آپس میں محبتیں رکھو، نفرتوں کو مٹا دو، آپس میں اتحاد اتفاق اور پیار رکھو۔ ہاں جو حضور کا نہیں، صحابہ کا نہیں، پیغمبر پاک کا نہیں، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اصلاح اپنوں کی جاتی ہے، نفرت اپنوں سے نہیں کی جاتی۔ اولاد یا بھائی یا دوست جتنا بھی غلط کام کریں ان کو سمجھایا ضرور جاتا ہے، لہجہ بعض کا سخت ہو جاتا ہے، لیکن ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سنی سارے ایک ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے کل بھی ایک تھے، یا رسول اللہ کہنے والے آج بھی ایک ہیں۔ اللہ ہمیں پنجتن پاک کی محبت کے جھنڈے کے نیچے اور صحابہ کی وفا اور عظمت کے نعرے کے نیچے جمع رکھے، اور قیامت کو بھی انہی محبتوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ 2 کلمے ذکر پاک کے شاہ صاحب کی خواہش ہے، تو ذکر پاک جہاں ہوتا ہے وہاں نورانی فرشتے رحمت کی چادر لے کر محفل پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر کرتے ہوئے بندے کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے جس کا جا کر ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ وہ ذکر کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، اور بھی اللہ کے بڑے ذکر ہیں، لیکن ہمارے ہزارے میں چونکہ ذکر مشہور ہے لا الہ الا اللہ والا، تو کثرت سے یہی تو 2-4 کلمے ذکر پاک ہے۔ لا باغ سکا کر ہریانہ بوٹایا سی امید، بوٹایا سی امید تک میں پر یہاں لا الہ الا اللہ
जामन एक एक बालो लक लक आसी जन्नत अंदर जामन ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हम सब की इस महफिल को कबूल फरमाए। ऐसा ना हो रात को महफिल सुनी है और सुबह की नमाज ना पढ़ें और लेटे रहें। कोशिश करें आज अपने दिल की दुनिया बदल के उठें, रब से तौफीक मांगे। ये ना कहो कि नमाज हम नहीं पढ़ते, बल्कि उलमा कहते हैं कि ये कहो कि रब ने उसे कबूल ही नहीं किया कि वो उसकी बारगाह में हाजिर हो। इसलिए अपने रब से रिश्ता जोड़ो, अपने रब से ताल्लुक जोड़ो, अपने रब के साथ। ये जो नमाज है रब के साथ कलाम का एक जरिया है। दुआ करो पहले अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, फिर हम सबको पक्का नमाजी बना दे। मस्जिदें हमारी वीरान है और क्या नबी की तौहीन होगी। जिस नमाज के लिए हुजूर का कुंभा कटा, आज हमने उस नमाज को एक मजाक बनाया हुआ है। दिल आया एक पढ़ ली, छोड़ दी 20-25, फिर दिल आया एक पढ़ ली। नहीं, हुजूर ने उम्मत पर कितनी शफकत की, 50 से कम करवा के 5 रखी और उम्मत वो भी न पढ़े। जवानों मसाजिद को आबाद करो, मसाजिद से दिल लगाओ। जो मस्जिद से दिल लगाता है कयामत को अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।